اور اسی سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی غفلت سے، پریشانیوں سے، مصروفیات سے نکال کے ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں بٹھا دیا کہ بھائی دیکھو، غور کرو، تھوڑی دیر اس بات کا جائزہ لے لو کہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو ان باتوں کی سمجھ آنے میں تمہیں دیر ہو جائے اور تمہاری موت تمہیں آ کر پکڑ لے۔ دیکھیں، ہم اس بات کو بہت بخوبی اس آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر امتحانات دیتے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور کہنے والے نے کیا خوب سمجھایا ہے کہ امتحان جب جہاں ہوتا ہے وہاں ہر آدمی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جو اس کو فیل ہونا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا، جس کو پاس ہونا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو اگر اے سی ہے تو اے سی ملتا ہے، ہر چیز سب کو برابر مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب رزلٹ آتا ہے اس وقت دونوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ فیل ہو ادھر بیٹھیں گے اور آپ پاس ہو ادھر بیٹھیں گے۔ یہ جو بیٹھنا ہے، یہ جو کامیابی ہے، یہ جس کے بارے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اچھے اور برے الگ ہو جاؤ، اور اس وقت جو ہے دوبارہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہلاکت ہوگی جس کے پاس واپسی نہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو فیل ہو جاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، پورے سال کے لیے اس کے اندر جو ہے ذلت کا اس کے مہر لگ جاتی ہے، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، اس کو ہار پہنایا جاتا ہے، اس کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ تو یہی منظر ایک وقت آنے والا ہے، اور اسی لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہی اصل حقیقت ہے۔ ہم اور آپ سب ایک جیسے چل رہے ہیں، سب آدمی کھاتے ہیں، سبھی پی رہے ہیں، سبھی چل رہے ہیں، لیکن اس امتحان کا جو ڈیوریشن ہے وہ اس کی موت تک ہے، اور موت کا بھی پتہ نہیں، 1 سال کے بعد آ جائے۔ اتنے سال تو ہمیں مہلت مل چکی، ہماری عمریں جو ہے وہ 50 سال کراس کر چکی ہے، 40 سال کراس کر چکی ہے، یا جتنے بھی سال کراس کر چکی ہے، اتنی مہلتیں تو مل چکی ہیں۔ اب آپ سے کہا جائے کہ صاحب کچھ مہلت دے دی جائے، تو کتنی مہلت چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہے گا، بھائی ہم نے تو اچھی خاصی مہلت تمہیں دے دی، لیکن تم نے اپنی فکر کی نہیں اس بات کے لیے۔ اور گاہے بگاہے 1,24,000 پیغمبر ہم نے بھیجے تھے یہی بات کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کی ہر چیز الٹی ہے، یہاں کی ہر چیز الٹی ہے۔ جیسے سمجھانے والے نے کیا خوب سمجھایا ہے، ہمارے پاس آج کل کیلکولیٹر ہوتا ہے، کیلکولیٹر میں اگر کوئی چیز مائنس کر دیں 2 - 2 = 0، لیکن اللہ کے یہاں یہ مائنس پلس ہوتا ہے، جہاں یہ مائنس لکھا ہوا ہے وہیں پلس ہے۔ وہ ہم جس چیز کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہی پلس ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی ہمارے لیے کارگر ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ وقت ایسی بیکار ہے، مائنس ہے، بیٹا یہی وقت پلس ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جس چیز کو ہم مائنس سمجھ رہے ہیں بیسیکلی وہی پلس ہوتا ہے۔ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک زمانے میں انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا، اور ذبح کر کے گوشت جو ہے وہ گھر بھجوا دیا، اور کچھ دیر کے بعد آئے تو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ اب گوشت بھجوایا تھا وہ کہاں ہے، کتنا بچا؟ حضرت یا رسول صاحب وہ تو سب بانٹ دیا، صرف یہ ایک دستی بچی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو بانٹ دیا وہ بچ گیا، اور جو رہ گیا یہ جو ہے یہی اصل بھی ہماری سمجھ ایسی ہی کچھ ہے۔ جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گی بات، اس دن سے ہماری زندگی بدلے گی، لیکن ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری۔ اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جس چیز کے اندر دنیا کے اندر ایسے ہی ہے، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میرے لیے ہلاکت ہے، یہ اس کی کسوٹی ہے، اور جو چیز مجھے بری لگتی ہے وہ اس کے لیے کارآمد ہے۔ جیسے نیند سب کو اچھی لگتی ہے، سافٹ کارنر سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہی ہلاکت ہے۔ اور محنت کرنا سب کو برا لگتا ہے۔ کون ایسا ہے جو محنت کرنا چاہتا ہے؟ کون ایسا ہے جو صبح اٹھنا چاہتا ہو؟ کون ایسا ہے جو آفس جانا چاہتا ہو؟ لیکن جو چیز ہم چاہتے نہیں ہیں جب ہم وہ کرتے ہیں وہی ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ بس یہی اس کی کسوٹی ہے کہ ہماری کسوٹی کیا ہے کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، آرام کرنا پسند کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں،
لیکن یہ پسند جو ہے وہ اللہ کے اگینسٹ میں جب جاتا ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اتنی باتیں جو ہم کر رہے ہیں، جو کرتے ہیں، جو ہماری عبادت ہے، ریاضت ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. اور اگر اب تک ان باتوں کو ہم سمجھ نہ سکے تو یہی ہلاکت ہے، یہی ہلاکت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم، اللہ معاف کرے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل کے دور میں یہ سب باتیں بہت عام ہیں کہ جا رہے تھے اچانک گرے اور موت آ گئی، فلاں جگہ گئے تھے ہارٹ اٹیک ہوا اور موت آ گئی. ایسی ایسی کہانیاں سننے کو آتی ہیں حادثات والی، دماغ کام نہیں کرتا کہ بھائی بے تیار ہو کے گئے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں اور کپڑے بھی بہت اچھے، پالش بھی جوتا ہے، لیکن اب صرف گھر جا کر پیچھے گلی میں گئے ہیں کسی چیز کو، موٹر کو بند کرنے یا نل کو بند کرنے، بس وہیں اس کا اٹیک ہوا، وہی مریا. گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تو یہیں تھے، کہاں گئے؟ گاڑی بھی کھڑی ہے، فلاں بھی کھڑی ہے، صاحب کہاں ہے؟ تو کوئی بچہ کھیلتا ہوا پیچھے گیا، دیکھا یہاں پڑے ہوئے. یہ ہے زندگی ہماری، یہ ہے ہماری زندگی. کسی وقت کسی کو نہیں پتا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں قرآن شریف میں فرما دیا. یہ جو چیزیں ہیں، یہ بیوی ہے، تمہاری بچے ہیں، یہ تمہاری عزت ہے، تمہارا مال ہے، تمہاری صحت ہے، یہ سب ہم آزمائش ہے، یہ سب امتحان ہے. لاکھ کہہ رہے ہیں، لاکھ چیخ رہے ہیں، لاکھ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا امتحان ہے یہ، اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے، اس کو اللہ سے، اس چیز کو دنیا میں، کیونکہ یہی چیز تو دنیا دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور دین ہے کیا چیز؟ کبھی اس بات کی غور بھی کرو. جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، دیکھو صرف اپنا جسم لے لو کہ اس کی قدر تم اگر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ دیا. ایک آنکھ کی پلک، صرف ایک پلک ہی لے لو یا صرف بھویں لے لو، اس کو اڑا دیا جائے، تمہاری شکل اس قابل نہیں ہو کسی کو شکل دکھا سکو. آج تم اتنے بنے سنورے جو گھوم رہے ہو، اسی اللہ کی وجہ سے کہ تمہارے اندر جو ہے اتنی خوبصورتی پیدا کی. آپ جو ہے اتنی خوبصورتی پیدا کی، کس نے؟ اسی اللہ نے. کہا یہ سب صرف بھویں اڑا دو تمہاری، تو میں نے کہا نا کہ یہ ساری جو ہے وہ رکھی کے رکھی رہ جائے گی. اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جس اللہ نے تمہیں بینائی دی ہے، جس کی وجہ سے تم دنیا میں اپنے بیوی بچوں اور معاملات کو دیکھتے ہو. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری بات مان لو. وہی اللہ جس نے ہمیں ہاتھ پیر دیے، کبھی غور تو کرو کس اللہ کی بات ہو رہی ہے، کیا اللہ کی بات، اتنا احسان ہے اللہ کا. ورنہ آج بھی کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے پریشانی مبتلا ہے. تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر ایسے تھے تمہیں اس پریشانی سے نکالا تھا؟ بیٹا وہی ہے، امتحان ہے. دیکھو یہ امتحان، یہ تمہاری صحت تمہارا امتحان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی جو ہے اس کو غنیمت جانو ہے، مالداری کو غنیمت جانو، فقر سے پہلے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یہ باتیں تو بتائی جا چکی ہیں، لیکن ہم اور آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. وہی اللہ تمہیں بتا رہا ہے، جس اللہ نے تمہیں یہ انعامات سے نوازا. کبھی شیشے کے سامنے کھڑے تو ہو، کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا فرمائی. یہ تو تمہاری اپنی ہے، اس کے علاوہ تمہیں بیوی دیے، بچے دیے. یہ نہ ہو تو دیکھو پاگل ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب نعمت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ نعمت دینا چاہتے ہیں، ہم تمہاری اولاد کو اس سے بھی زیادہ نعمت دینا چاہتے ہیں. بس تم ہماری باتوں کو مانو. وہ باتیں کیا تمہارے فائدے کی ہیں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے اس میں کوئی حرج نہیں پڑتا کہ ساری دنیا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک سارے کے سارے نیک و صالح ہو جائیں، اللہ کے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا. جس اللہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ اللہ ہے کیا؟ دیکھو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. اور وہی تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. یار تم اپنی اولاد کو دیکھو تو تم اپنی اولاد سے کیا ڈیمانڈ کرتے؟ اولاد میری بات مانے. ماں باپ اپنی اولاد سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے اس کو یہاں سے وہاں تک اتنی رات بھر جاگے اور فلاں کیا کرتے ہیں. ہر باپ اپنی اولادوں کے بارے میں جانتا ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. بھائی دیکھو انصاف سے کام لینا، دیکھو انصاف سے کام لینا. انصاف کیا ہے؟ یہی تو انصاف ہے. جس مالک نے تمہیں دیا
تم اسی مالک کے خلاف کرتے ہو. تمہارے پاس اسی کے لیے وقت نہیں ہے, اس کے حکم کو ماننے کے لیے وقت نہیں ہے, اس کو حکم پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہی ہے جیسے ایک نوکر ہے جس کی مثال لوگوں نے دی. نوکر جو ہے وہ تمہاری بات مانے گا, وہی اس کا انصاف ہے نا. کھائے گا تمہارا, پیسے تم سے لے, تنخواہ تم سے لے, اور معاملات تمہاری بات نہ سنے, یہ انصاف ہے؟ نہیں, وہ ظالم کہلائے گا. ہم بھی ظالم ہیں, تو اللہ ظالم کو تو رگید کے مارے گا نا. اور جب رگیدنے کا مطلب یہ تو ہمیں موقع دے رہا ہے, ورنہ ایک سیکنڈ کا کام ہے. میں نے کہا نا